وائس آف امریکہ کے پروگرام انڈیپینڈنس ایونیو میں خوش آمدید. میں ہوں محمد عاطف. السلام علیکم. شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی افواج کے آپریشن ضرب عضب کو شروع ہوئے تقریباً 6 دن ہو چکے ہیں. اس دوران سینکڑوں ملکی اور غیر ملکی دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے اور پاکستانی فوج کو بھی جانی نقصان پہنچا ہے، جبکہ زمینی کارروائی کے بعد سے ابھی تک ملک میں دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا. وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت اس کارروائی کو فیصلہ کن لڑائی قرار دے رہی ہے، لیکن امریکہ اور پاکستان میں بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کے نتیجے میں دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں ہوگا. دوسری طرف عراق میں سیکیورٹی صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے اور ISIL کے جنگجو دارالحکومت بغداد کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں گفتگو کے لیے شریک ہیں معروف دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار جناب حسن عسکری رضوی صاحب، اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر بغداد سے پاکستان کے عراق میں سفیر جناب افتخار انجم صاحب. ہم نے آج کے پروگرام میں جیو نیوز سے منسلک معروف تجزیہ کار اور صحافی سلیم صافی کو بھی زحمت دی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ ہو جائے. حسن عسکری رضوی صاحب، حکومت کو اب تک جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اس پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیے، پہلے 6 دن کے اندر جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں میرا خیال ہے وہ اپنے ٹارگٹ کے مطابق ہمیں صحیح نظر آتی ہیں، کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے یا فوج ہے وہ ایئر سٹرائکس کو زیادہ استعمال کر رہی ہے ان کے ہائیڈ آؤٹس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے، اور جو گراؤنڈ ٹروپس ہیں وہ زیادہ ایکشن میں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ان ایریاز کو انسرکل کیا ہے. تو انیشل انکاؤنٹرز جو تھوڑے بہت ہوئے ہیں ان میں پاکستان آرمی کے تو صرف 6 لوگ ہلاک ہوئے لینڈ مائن کی ایکسپلوژن میں اور 2 انکاؤنٹر میں، جبکہ ملیٹنٹس کی ایئر سٹرائکس کی وجہ سے کوئی 130 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں. تو ابتدائی طور پر تو ہمارا خیال یہ ہے کہ کامیابی ہوئی ہے ملیٹنٹس کے خلاف پاکستان کی آرمی کو، جو کہ بنیادی طور پر ایئر پاور کا استعمال ہے. جیٹ ایئر کرافٹ اور آرمڈ ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں ان کے ہائیڈ آؤٹس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے. اور یہ کارروائی جو ہے پاپولیٹڈ ایریا سے ذرا ہٹ کے ہو رہی ہے، جہاں پہ طالبان اور غیر ملکی جو عناصر ہیں ان کے کنسنٹریشن موجود ہے. جی عسکری صاحب، یہ فرمائیے کہ آج وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف راحیل شریف نے اکٹھے پشاور میں ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کیا ہے. یہ جو حکومت اور ملٹری کے درمیان تھوڑی سی تناؤ کی باتیں ہو رہی تھیں، اس کے پس منظر میں آج آپ اس وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک تو تناؤ تھا جس کا تعلق ملٹری ایکشن سے تھا، ہمیں معلوم ہے کہ سول گورنمنٹ جو ہے آخری وقت تک اس بات کے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی تھی کہ ملٹری ایکشن ہو، لیکن جب آخری سٹیج پہ فیصلہ ہوا تو سول حکومت ان کے ساتھ تھی. اور اس طرح ایک ٹینشن جو ملٹری ایکشن کے حوالے سے تھی وہ ٹینشن تو ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے فوج اور سول حکومت میں، کیونکہ سول حکومت اس سٹیج پہ کمپلیٹلی سپورٹ کر رہی ہے ملٹری ایکشن. رائٹ. عراق کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ بغداد سے موجود ہیں پاکستان کے سفیر جناب انجم صاحب. امبیسڈر افتخار انجم، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بغداد میں ایک عام موڈ کیا ہے؟ what is the mood in بغداد؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ پاکستانی جو عراق میں موجود ہیں ان کے کیا حالات ہیں؟ بغداد میں اس وقت کی صورتحال موڈ کو اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے. ایک جنرل ایک ڈپریشن قسم کی صورتحال ہے یہاں پر بغداد میں، کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا ہے 9 تاریخ کو موصل والا، اٹ واز ویری ان ایکسپیکٹڈ. یہ لوگ اس چیز کو بڑی اس سے کرب سے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جہاں تک ہمارے پاکستانیوں کا تعلق ہے عراق میں، تو فی الحال اللہ کے فضل سے سارے ہمارے پاکستانی لوگ باخیریت ہیں، اور ہمارے لوگوں کی جو مختلف علاقوں میں جو کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ تر ساؤتھ میں ہے. تو اس وجہ سے فی الحال کوئی ایسا انسیڈنٹ رپورٹ نہیں ہوا ہمیں. اچھا، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ بھی بتا دیجیے گا، جیسے آپ نے کہا کہ زیادہ تر پاکستانی ساؤتھ کے ایریاز میں ہیں، یہ ISIL کے جو جنگجو ہیں یہ ساؤتھ سے کتنا دور ہیں؟
یہ ساؤتھ سے خاصے دور ہیں، یہ اس وقت سارے نارتھ میں ہیں جی، اور ہماری جو کنسنٹریشن ہے وہ نجف اشرف میں ہے، کربلا میں ہے، بصرہ میں ہے، اور کچھ لوگ ہمارے نارتھ کی طرف ہیں لیکن وہ اپنا اربیل کے علاقے میں ہیں، تو وہ لوگ سب خیریت سے ہیں۔ رائٹ، امبیسڈر صاحب یہ بھی بتائیے کہ کیا جو سفارتی عملہ تمام ملکوں کا ہی بغداد میں موجود ہے، تو ڈپلومیٹس کو کسی خطرناک وقت کی صورت میں یا کسی خطرے کے پیش نظر ڈپلومیٹس کو ایویکیویٹ کرنے کا کوئی پلان بنایا گیا ہے؟ ہم لوگ سارے منسٹری آف فارن افیئرز جو یہاں کی عراقی منسٹری آف فارن افیئرز ہے اس سے رابطے میں ہیں، اور انہوں نے بھی ہمیں کہا ہے کہ جی اگر کوئی ایسی صورتحال کوئی ڈیولپ ہوئی جس کا بظاہر ابھی بغداد کو کوئی ایسا بڑا خطرہ محسوس نہیں ہو رہا اور نہ ہی لگتا ہے، تو وہ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہوئی تو وہ ہمیں اس کا ایڈوانس نوٹس دیں گے اور مطلع کریں گے۔ رائٹ، حسن عسکری رضوی صاحب، OIC نے آج ISIL کو ایک دہشت گرد جماعت قرار دیا ہے، اس سے اس جماعت کو کیا نقصان ہوگا اور عراق کی حکومت کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، عملی طور پر تو کوئی فرق ان کو نہیں پڑتا، کیونکہ وہ کچھ OIC سے کوئی سپورٹ نہیں حاصل کر رہا ہے، اور OIC ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ عراق کی حکومت کو زیادہ عملی سپورٹ مہیا نہیں کر سکتی، کیونکہ مسلم ممالک میں بھی تو اس معاملے میں تقسیم موجود ہے۔ ہاں، البتہ کاغذی کارروائی کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے جو ہے اس تنظیم کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا ہے، ویسے بھی اس کو دہشت گردی سمجھا جاتا ہے، لیکن عملی طور پر اس سے کوئی عراق کی سچویشن پہ کوئی خاص فرق پڑتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا۔ اچھا عسکری صاحب، امریکی صدر براک اوباما نے جہاں ایک طرف یہ کہا ہے کہ امریکہ ٹیکٹیکل اسسٹنس عراق کو دے گا، پلاننگ کی اسسٹنس عراق کو دے گا، لیکن اس بات کو رد کر دیا ہے کہ امریکی کامبیٹ فورسز عراق جائیں گی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پائیدار امن کے لیے نوری المالکی کو سنیوں سمیت ملک کے تمام طبقوں کو حکومت میں حصہ دینا ہوگا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا نوری المالکی اس طرف بڑھیں گے یا نہیں؟ دیکھیے، نوری المالکی کا مسئلہ بالکل وہی ہے جو کہ ایجپٹ میں صدر مورسی کا تھا، اور مسئلہ وہ یہ تھا کہ ونر ٹیکس آل، کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں لہٰذا ہم ہر چیز پہ قبضہ کریں گے اور پاور کو شیئر نہیں کریں گے دوسرے گروپس کے ساتھ، کیونکہ عراق کے اندر جو سنی ایلیمنٹس ہیں وہ تمام کے تمام انتہا پسند، ہارڈ لائنر، سلفی ٹریڈیشن میں بلیو کرنے والے گروپس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ کچھ ایسے گروپس بھی موجود ہیں جو کہ اس قسم کی انتہا پسندی سے دور ہیں، لیکن ان کو بھی مالکی کی حکومت کلٹیویٹ نہ کر سکی، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مالکی ہیں ان کو اپنے پرائمری سپورٹ بیس سے نکل کر ان عناصر کو ساتھ ملانا چاہیے جو انتہا پسند تنظیموں سے خود نالاں ہیں۔ اگر اس کی حکومت کا سپورٹ بیس ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو عراق کے جو نئے چیلنجز ایمرج کر رہے ہیں ان کو ڈیل کرنا قدرے آسان ہوگا، اور انٹرنیشنل لیول پہ سپورٹ بھی حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ جو ہے ٹروپس تو شاید کمٹ نہ کرے لیکن ایڈوائزرز کی صورت میں یا ڈرون کے استعمال کے ذریعے اسی صورت میں یہ عمل کرے گا اگر کبھی بغداد کو خطرہ پیدا ہوا۔ فی الحال ہماری اطلاع کے مطابق بغداد کو خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر نارتھ اور کچھ سینٹرل تک پہنچے ہیں اور بغداد سے ابھی اچھے خاصے فاصلے پہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج ڈیفینیٹلی ان گروپس کو ہو گیا۔ جی عسکری صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ یہ بغداد سے دور ہیں، تو جو تازہ ترین اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ بغداد سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر، 40 میل یا اس سے کچھ کم فاصلے پر ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عراقی ملٹری فورسز کس طرح سے ان کا مقابلہ کرتی ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ یہاں پر ہم صدر اوباما نے جو کل وائٹ ہاؤس میں بیان دیا عراق کی سچویشن کے متعلق وہ آپ کو بھی سنائیں اور امبیسڈر افتخار انجم کو بھی سنائیں، اور اس کے بعد ایک اور بائٹ ہے جو بروکنگ انسٹیٹیوشن میں کینتھ پولک مڈل ایسٹ کے اینالسٹ ہیں، انہوں نے بھی ایک بات کہی۔ ہم چاہیں گے کہ آپ پہلے یہ دونوں بائٹ سنیے پھر ہم گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے صدر اوباما کو سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔
American combat troops are not going to be fighting in Iraq again. We do not have the ability to simply solve this problem by sending in tens of thousands of troops and committing the kinds of blood and treasure that has already been expended in Iraq. Ultimately, this is something that is going to have to be solved by the Iraqis. جی، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کینتھ پولک بروکنگز انسٹیٹیوٹ میں مڈل ایسٹ پالیسی کے اینالسٹ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ عراق 2006 سے 2008 والی پوزیشن پر واپس آ گیا ہے جو پوزیشن تھی خانہ جنگی کی. انہوں نے مزید کیا کہا یہ دیکھتے ہیں. We need to recognize that what has driven Iraq into this state of affairs is a whole variety of actions by a variety of different Iraqi leaders, but first and foremost among them Prime Minister Maliki, who by his consolidation of power and his arbitrary actions against a whole variety of his political rivals has alienated important elements of Iraqi society, most obviously very important elements of Iraq's Sunni community. جی، اور آج امریکی وزیر خارجہ یا سیکرٹری خارجہ یا سیکرٹری آف اسٹیٹ جو بھی کہا جائے، جان کیری نے بھی یہ کہا ہے کہ عراق کو اس حد تک لانے میں وزیر اعظم نوری المالکی کا تعصبانہ رویہ ہے جو انہوں نے خاص طور پر سنی اقلیت کے ساتھ برتا. اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں. ایمبیسڈر افتخار انجم، یہ فرمائیے کہ کیا عراق میں موجود ڈپلومیٹس کو کوئی سیکیورٹی دی گئی ہے، کوئی اضافی سیکیورٹی دی گئی ہے، اور اگر دی گئی ہے تو وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہاں پر لوکل گورنمنٹ نے ہر مشن کو سیکیورٹی دی ہوئی ہے. جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارے پاس عراقی گورنمنٹ کی سیکیورٹی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. ہر مشن کو انہوں نے اپنے حساب سے سیکیورٹی دی ہوئی ہے. جی، حسن عسکری رضوی صاحب، میں واپس آنا چاہوں گا وزیرستان کی صورتحال کی طرف. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آپریشن چل رہا ہے، اس میں جیسے ابھی آپ نے کہا 130 ہلاکتیں ہیں، بعض جگہوں پر ہلاکتیں 200 کے قریب بھی کوٹ کی گئی ہیں کہ کل ملا کے جو ملکی اور غیر ملکی دہشت گرد ہیں جو اب تک ہلاک ہوئے ہیں ان سٹرائکس میں، ان کی تعداد 200 سے تجاوز کر چکی ہے. ایک چیز جو کہ عسکری صاحب بہت زیادہ جس پر بات کی جا رہی ہے، بعض حلقوں نے یہ کہا ہے کہ اس آپریشن کا اس حد تک فائدہ نہیں ہو سکتا، وہ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی، ان میں سے بیشتر کی لیڈرشپ اور بڑے کمانڈرز یا تو پاکستان کے اندر جو ان کے سلیپر سیلز ہیں ان میں چلے گئے ہیں یا افغانستان پہنچ گئے ہیں. آپ کے خیال میں افغانستان میں یہ جنگجو یا دہشت گرد کس حد تک پناہ لینے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے، ان میں سے کچھ عناصر جو ہیں ضرور افغانستان چلے گئے ہوں گے یا مین لینڈ پاکستان آ گئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اگر پاکستان آرمی نارتھ وزیرستان میں اپنی بنیادی حیثیت قائم کر لیتی ہے، جس کا بڑا امکان ہے کہ وہ اس سلسلے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستانی علاقے میں ایپی سینٹر آف ٹیررزم ہے، جو ٹیررزم کا سب سے بڑا مرکز ہے، جہاں سب سے زیادہ کنسنٹریشن ہے غیر ملکیوں کی، پاکستانی طالبان کی، جہاں یہ سوئسائڈ بامبرز کو ٹرین کرتے ہیں، جہاں مین لینڈ پاکستان سے جو سیکٹیرین گروپس ہیں اور دوسری تنظیمیں ہیں وہ آ کے پناہ لیتی ہیں، ٹریننگ لیتی ہیں، وہ سینٹر ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی جو قوت ایک مقام سے جو جنریٹ ہو رہی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں. تو اس طرح ایک بہت بڑی کمزوری اس سے پیدا ہوتی ہے ملیٹنسی کے اندر. دوسرا اس کا فائدہ جو یہ نظر آتا ہے کہ ایک سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج ہے جو پاکستانی ریاست کو ہوگا. اس وقت سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج پاکستان میں طالبان کے حق میں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ طالبان کارروائی کرتے ہیں اور پھر پاکستانی اسٹیٹ ایکٹیو ہوتی ہے، ایک روایتی انداز میں ری ایکٹ کرتی ہے اس وقت تک جب تک نیا ایکشن نہیں ہوتا. تو اب یہ ہے کہ ایک بار اگر نارتھ وزیرستان کو کنٹرول کر لیں اور اس کے بعد اس کنٹرول کو اس طرح مینٹین کریں کہ یہ دوبارہ وہاں آ کے اپنے مراکز نہ بنائیں، تو اس کے بعد جہاں شہری علاقوں کی جب آپ بات کرتے ہیں، مین لینڈ پاکستان کی جب آپ بات کرتے ہیں، وہاں ٹیررزم کو ڈیل کرنے کے لیے ایک مختلف طریقہ کار اپنایا جائے گا.
اور اس طرح جو افغانستان سے چلے گئے ہیں اس کے لیے دو طریقہ کار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جو افغان سرحد ہے اس کی مانیٹرنگ کو جب بڑھا رہا ہے تو اس سے واپس آنا مشکل ہو جائے گا. دوسرا، اس وقت پاکستان کوشاں ہے کہ اس سلسلے میں افغان حکومت کوآپریٹ کرے. اس سلسلے میں افغان کے ایمبیسڈر جو ہیں اسلام آباد میں، ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، نواز شریف کی کارزائی سے بات ہوئی. پھر نواز شریف کے ایک جو ہے نمائندے ہیں اچکزئی، وہ افغانستان گئے اور کارزائی سے مل کے آئے، کیونکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ملا فضل اللہ جو لیڈر ہے تحریک طالبان کا، وہ افغانستان کے علاقے میں بیٹھا ہے، کچھ اور لوگ ہیں کہ افغان حکومت جو ہے ان کو وہاں سے نکال دے. تو اس پہ ایفرٹ ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ جو نارتھ وزیرستان کی کارروائی ہے میرے نزدیک ایک اہم پہلا سٹیپ ہے پاکستان کے اندر ٹیررزم کو اور انسرجنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس میں کامیابی جو ہے وہ اہم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نارتھ وزیرستان پہ کنٹرول سے آپ سارے مسئلے کو حل کر لیں گے. مسئلے کے بہت سے پہلوؤں پہ آپ کنٹرول کر لیں گے، لیکن کچھ اور ایفرٹ بھی اس کے بعد کرنی ہوگی. جی، آپ نے اس کے بعد کی ایفرٹ کی بات کی ہے. میرا سوال بھی اسی متعلق ہے. ملٹری لیڈرشپ اور حکومتی لیڈرشپ کا یہ کہنا ہے کہ جو موجودہ لڑائی ہے یا آپریشن ہے، جو بھی کہہ لیجئے، یہ 3 ہفتے میں مکمل ہو جائے گا. ان 3 ہفتوں کے بعد عسکری صاحب کیا کیا جانا چاہیے؟ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، ہمارا خیال یہ ہے کہ جو مین کام تو شاید یہ 2 ہفتے 3 ہفتے میں کر لیں، لیکن اس سے زیادہ ٹائم لگے گا. 6 سے 8 ہفتے کا ہمارا اندازہ ہے اس کو نارتھ وزیرستان کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس کے بعد جو ہے 2-3 کام، کچھ کا تعلق نارتھ وزیرستان سے ہوگا. دیکھیے، جب آپ کنٹرول کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کی انتظامیہ کو چلانے کے لیے سول ایڈمنسٹریشن کا آنا ضروری ہے. لیکن بدقسمتی سے ہماری سول ایڈمنسٹریشن کی کیپیسٹی جو ہے کافی کم ہے، کیونکہ سوات میں ہم نے دیکھا کہ فوج نے کنٹرول کر لیا، سب کچھ ٹھیک کر لیا، اور آج تک سول ایڈمنسٹریشن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ سوات کا مکمل کنٹرول سنبھال سکے، بلکہ وہاں اب کنٹونمنٹ بن رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پرماننٹ پریزنس ملٹری کی اب وہاں ہوگی. تو نارتھ وزیرستان میں بھی میرا خیال ہے کہ ملٹری کو ایک ایکٹیو ڈیوٹی پہ ایک طویل عرصے کے لیے رہنا پڑے گا. تو اس کے نتیجے میں عسکری صاحب قطع کلامی معاف، اس کے نتیجے میں جو مسعود کا گروپ ہے طالبان کا، جس کو علیحدہ کیا گیا ہے ملا فضل اللہ سے، کیا وہ ایکسیپٹ کر لیں گے نارتھ وزیرستان میں لانگ ٹرم ملٹری پریزنس؟ دیکھیے، ملٹری پریزنس تو اس سے پہلے بھی تھی، کیونکہ میرام شاہ کے علاقے میں تک پاکستان آرمی کو ایکسیس حاصل تھی. اور اس میں یہ ہے کہ اگر ملٹری رہتی ہے تو ملٹری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایکشن کرے گی، وہ مختلف پوائنٹس پہ وہ موجود ہوتی ہے. اور ایک آپ کوڈ آف کنڈکٹ کریٹ کر لیتے ہیں ٹرائبلز کے ساتھ کہ اس طرح فلاں کام ہوگا، اس طرح فلاں کام ہوگا، اور اسی کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت جو ہے وہ گزارا کیا جاتا ہے. تو اس سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنتا، کیونکہ وہ طریقہ کار کا تعین بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آرمی جو ہے وہ ٹارگٹ صرف ٹیررسٹوں کو کر رہی ہے، دوسرے لوگوں کو اس سٹیج پہ نہیں کر رہی ہے. دوسرا جو مسئلہ نارتھ وزیرستان سے تعلق رکھتا ہے کہ اس وقت اچھی خاصی تعداد میں لوگ جو ہیں نارتھ وزیرستان سے نکل کر اب بنو اور خیبر پختونخوا کے دوسرے علاقوں میں آئے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں. ابھی میرا خیال ہے 1 ہفتہ اور لگے گا ان کو. پھر ان کو واپس ریہیبلیٹیٹ کرنا یہ بھی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو آغاز کر سکیں. اور سب سے اہم بات، اگر فوج نے اور ہماری حکومت نے نارتھ وزیرستان میں سپورٹ حاصل کرنی ہے عوام کی، تو جو ٹرائبز مین ہیں ان کو اس بات کا یقین دلانا ضروری ہے کہ فوج یہاں سے چلی نہیں جائے گی، بلکہ ان کو تحفظ پرووائڈ کرے گی تاکہ طالبان واپس آ کر پھر ان کی زندگیوں کو اجیرن نہ کریں. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ نارتھ وزیرستان کے حوالے سے ہیں. اس کے بعد ٹیررزم کا ایک پہلو کا تعلق مین لینڈ پاکستان سے ہے، جس میں سیکٹرین گروپس ہیں. وہاں پہ بنیادی کام پولیس کا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا، اسپیشلی جو اسپیشل برانچ پولیس کی ہوتی ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو ہماری سول حکومتیں ہیں ان کے میں ذہنی ابہام بہت زیادہ ہے. وہ ابھی تک اس بات کا تعین کرنے سے قاصر ہیں کہ یہ ٹیررزم کون کر رہا ہے
اور اس جو ذہنی جو ہے کنفیوژن کی وجہ سے کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کی جو طریقہ کار ہے وہ صحیح تعین نہیں ہو سکا، اور ریاست ناکام ہے ہماری پاکستان کی ایک نیریٹو کریٹ کرنے میں، یعنی اس جسٹیفیکیشن کو لوگوں تک پہنچانے میں کہ طالبان کے خلاف یا دوسرے سیکٹرین گروپس کے خلاف ایکشن کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک انٹلیکچوئل ماحول کریٹ کرنا ہوگا۔ انفارچونیٹلی ماضی میں جو نیریٹو تھا وہ طالبان کا یا اسلامسٹ کا ڈومینیٹ کرتا رہا ہے، اور ریاست بیچاری اپنی اس حقیقت کو اس لیے نہ بیان کر سکی کہ ریاستی حکام اسپیشلی سول حکام کنفیوزڈ رہے ہیں، اور آج بھی اچھے خاصی کنفیوژن ہمیں حکومتی پالیسیز میں نظر آتا ہے۔ عسکری صاحب، حکومت کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہیں، لیکن میں یہاں پر پہلے انجم صاحب کو دوبارہ گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا۔ انجم صاحب، عراق میں جس طرح سے یہ ایک انسرجنسی شروع ہوئی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی ایڈوانس کر گئی ہے، جہاں پر عالمی ممالک میں اس کے خلاف بہت زیادہ اس کی مذمت کی جا رہی ہے اور یہ بھی اس کی وجوہات بھی بتائی جا رہی ہیں، تو یہ بتائیے کہ عراقی کردز اس وقت کتنے ڈیڈیکیٹڈ نظر آ رہے ہیں نوری المالکی کی حکومت کے ساتھ مل کر ان جنگجوؤں کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں جی، اس وقت جو کردستان ریجن کی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے سینٹرل گورنمنٹ کا پورا ساتھ دیا ہے، اور انہوں نے کرکوک کا علاقہ جو ہے، موصل سے جب یہ لوگ نکلے ہیں ISIS کے لوگ، یہ کرکوک کی طرف گئے ہیں، تو کرکوک جو ہے وہ اس کو پھر جو پیشمرگاز ہیں جو کردستان گورنمنٹ کی، جس کو آپ فوج کہہ لیں یا ان کی سیکورٹی فورس کہہ لیں، تو انہوں نے سینٹرل گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ ان کا پورا ساتھ دیا، اور انہوں نے کرکوک کو جو ہے وہ پھر انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ تو کرکوک جو ہے وہ بڑا رچ ایریا ہے، آئل پروڈیوسنگ ایریا ہے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسی صورتحال اس سائٹ پر ڈیولپ ہو، اور جو باقی کردستان ریجن کا علاقہ ہے اس کو بھی انہوں نے سیکیور کیا ہوا ہے، تو ان کی کوئی ایسی پیش قدمی یہ جو ISIS کے جو ہیں دہشت گرد ان کی طرف نہیں ہو پائی۔ انجم صاحب، یہ بتائیے کہ عراق کی اگر جغرافی کی بات کی جائے، ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ عراق کے کون کون سے ایسے شہر ہیں جو کہ، جیسے آپ نے کرکوک کی بات کی کہ یہ آئل پروڈکشن کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ شہر ہے، اس کے علاوہ عراق کے کون کون سے ایسے اہم شہر ہیں جو کہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں؟ جیسے ہم نے یہ دیکھا، جیسے آپ نے موصل کا ذکر کیا، ہم نے تکریت کو دیکھا، اب بغداد تو بہرحال دارالحکومت ہے، کرکوک کا آپ نے ذکر کیا، تو وہ اور کون سے شہر ہیں جو کہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور اگر ان شہروں کی طرف پیش قدمی کرتی ہے ISIL تو کیا کون سے شہر ہیں جو کہ فوراً نشانے پر ہوں گے یا ٹارگٹ پر ہوں گے؟ دیکھیں جی، انہوں نے بہت سارے بیانات دیے ہیں کہ جی ہم کربلا میں جائیں گے، ہم بغداد میں جائیں گے۔ دیکھیں، ایک تو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے جو بصرہ بہت بڑا امپارٹنٹ شہر ہے، کیونکہ جتنی بھی عراق کی ایکسپورٹ اس وقت آئل کی ہو رہی ہے وہ بصرہ سے ہو رہی ہے، تو بصرہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ پھر ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے نجف اور کربلا بہت امپارٹنٹ ہے، پھر سامرا جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے، جس کو سیکیور کیا ہوا ہے، عراقی فورسز نے سیکیور کیا ہوا ہے۔ بلکہ اس پہ تو بڑی اچھی بات کہی ہے، یہ 2 دن پہلے انٹرویو دیا ہے یہاں کے ایک ڈپٹی پرائم منسٹر، کیونکہ یہاں پر 2 ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، ان میں سے ایک ڈپٹی پرائم منسٹر سنی ہے، ان کا نام اپنا صالح المطلق ہے، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے پرسوں۔ انہوں نے کہا جی سمارا میں وہاں پر بھی ایک شرائن ہے، حضرت امام عسکری کا شرائن ہے، جس پہ کوئی 2006 میں کوئی اس پہ کوئی حملہ ہوا تھا اور اس کی کوئی بے حرمتی کی گئی تھی، اور جس کے بعد اگر آپ یاد کریں تو 2006-2007 میں جو یہاں پر سیکٹیرین کلیشز ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے تھے، اور اس وقت گورنمنٹ پوری طرح جو ہے وہ اس علاقے کو سیکیور کر رہی ہے، اور بلکہ انہوں نے صالح المطلق صاحب نے فرمایا ہے 2 دن پہلے، انہوں نے کہا جی ہم سنی مل کر اس علاقے کو پہلے بھی سینچریز سے، کیونکہ وہ سنی کا علاقہ ہے، وہاں پر زیادہ کنسنٹریشن سنیز کی ہے،
اور انہوں نے کہا جی پہلے بھی ہم نے اس کو کیا ہے، ہم نے پروٹیکٹ کیا اور اب بھی ہم کریں گے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ باقی جو مقدس مقامات ہیں جو نجف شریف میں ہیں، جو کربلا میں ہیں، ان کو بھی انہوں نے کہا کہ جی سنی مل کر شیعہ کے ساتھ ہم سب لوگ اس کو پروٹیکٹ کریں گے. تو اگر یہ کہا جائے کہ عراق کی سنی آبادی میں اگر کچھ آبادی ناراض ہے نوری المالکی کی حکومت کے ساتھ، تو کچھ سنی آبادی ایسی بھی ہے جو کہ ابھی بھی عراق کی حکومت کا ساتھ دے رہی ہے، نہ کہ انسرجنٹس کا. تو کیا یہ درست ہوگا؟ اس کو آپ ایسے نہ لیں کہ جی عراق کی حکومت کا ساتھ دے رہی ہے یا اس کے مخالف ہے. دا اسپیسیفک پوائنٹ از کہ وہ جو مقدس مقامات ہیں وہ سنیوں کے لیے بھی اسی طرح مقدس ہیں جیسے ہمارے شیعہ بھائیوں کے لیے مقدس ہیں. جی، اور اس سلسلے میں تو خیر مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے تو ایک فتویٰ بھی دیا ہے عراق کے جو سپریم لیڈر ہیں، ریلیجس لیڈر ہیں انہوں نے. لیکن ہم اس کو یہاں سے اگر آگے بڑھائیں، مقدس مقامات سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو یہ جو لڑائی ہے اس میں عراقی حکومت کو انٹرنیشنل کمیونٹی، صدر اوباما نے بھی کہا ہے کہ اس کی وجہ جو ایک ڈسکریمنیشن تھی عراق کی حکومت میں سنی اور شیعہ کے درمیان، وہ اس کی بنیادی وجہ بنی ہے. امریکہ میں بعض تجزیہ کاروں نے یہ بھی کہا ہے کہ نوری المالکی نے ابھی بھی اپنی روش نہیں بدلی اور ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس سچویشن کو بھی اپنی حکومت کو پختہ بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے استعمال کریں. عراق کا بھی صدر اوباما نے ذکر کیا ہے اپنے کل کے انٹرویو میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ عراق اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ مل کر ان لائنز پر عراق کی مدد کرے گا جن لائنز کے ذریعے یونائٹڈ اسٹیٹس مدد کر رہا ہے، یعنی ایک شیعہ میجورٹی بنانے کے لیے یا ایک شیعہ طاقت بنانے کے بجائے وہ تمام کمیونٹیز کو ساتھ ملا کر عراق کو بہتر بنانے کی کوشش میں ساتھ دے گا تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ بتائیے ایران کا کوئی انفلوئنس اب تک نظر آ رہا ہے عراق میں؟ کیا خبریں ہیں اس بارے میں؟ نارملی یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی ایران کا گورنمنٹ کے اوپر انفلوئنس ہے، لیکن میں اس چیز کو صرف اس طرح اس کو پٹ کروں گا کہ جی یہ جو بھی صورتحال اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے اس کا ملٹری حل نہیں ہے، اس کا پولیٹیکل اور ملٹری حل ہے. تو پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس کو سوچنا پڑے گا. جو آپ نے باتیں کہیں، جو اوباما صاحب کی رات کی اسپیچ تھی وہ ہم نے بھی سنی تھی، اس کو ہم نے دیکھا تھا. اس کا حل جو ہے وہ پولیٹیکل حل زیادہ مناسب طریقے سے ہے کہ جی اگر سارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ مل کر بیٹھیں، ایک دوسرے کا ان کے جو رائٹس ہیں ان کو گیو اینڈ ٹیک کریں اور کمپرومائزز حسن عسکری صاحب. تھینک یو. حسن عسکری صاحب، وقت کم ہے، یہ بتائیے کہ جو لاہور میں واقعہ ہوا ہے، جناب طاہر القادری صاحب کی جماعت کے 8 لوگ ہلاک ہوئے پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں، دوسری طرف حکومت کو اپوزیشن میں پی ٹی آئی، مسلم لیگ کاف اور شیخ رشید کی طرف سے مظاہروں اور ایک اتحاد کا بھی سامنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل ایک اسٹرگل لڑ رہی ہے حکومت اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے ساتھ، اس کا اوور آل کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ تو ہے، کیونکہ نارتھ وزیرستان کے آپریشن کے بعد جو ہے پولیٹیکل سچویشن ڈیفیوز ہو گئی تھی اور بہت سی ایکٹیویٹی کم ہو گئی تھی. لیکن لاہور کے اندر پی ایم ایل این حکومت کی بے وقوفی کی وجہ سے اور غلط سوچ کی وجہ سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے اس کا مستقبل جو ہے کافی اب ہمیں مشکوک نظر آتا ہے. ان کی مشکلات میں اضافہ ہونے والا ہے، اگرچہ آج پہلی 2 قربانیاں تو پیش کر دی ہیں. جی، رانا ثناء اللہ سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا. حسن عسکری رضوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. افتخار انجم صاحب آپ کا بہت شکریہ. انڈیپینڈنس ایونیو سے محمد عاطف کو اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.